صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المرتجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے. میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو. ناظرین کرام، دنیا کی سب سے محترم و مکرم سرزمین حجاز مقدس ہے. اس حجاز مقدس میں سب سے مقدس ترین زمین مکہ پاک اور مدینہ پاک ہے. ناظرین، مدینہ پاک میں یعنی مکہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے بنایا اور مدینہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے در کے لیے سجایا. پھر مکہ پاک میں سب سے مقدس و محترم حرم پاک کو بنایا. حرم پاک میں انتہائی مقدس و محترم کعبۃ اللہ کو بنایا. کعبۃ اللہ کو انتہائی مقدس و محترم حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کرایا. اسے مسلمانوں کا قبلہ بنایا، عقیدتوں کا مرکز بنایا. پھر اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، کیونکہ یہ خالق کائنات کا دربار ہے، اس کا گھر ہے، اس کا در ہے، لہٰذا اس کی خدمت و حفاظت کا کام بھی ناظرین انتہائی مقدس و محترم جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے ذمے لگایا، جو ام رسول بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، محافظ رسول بھی ہیں، ہمدرد رسول بھی ہیں، خیرکار رسول بھی ہیں، مشیر رسول بھی ہیں، عاشق خانہ کعبہ بھی ہیں، محافظ خانہ کعبہ بھی ہیں، خادم خانہ کعبہ بھی ہیں اور خادم زائرین خانہ کعبہ بھی ہیں، جن کی عرب کے معاشرے میں اپنی ایک شان ہے، جن کی عرب کے معاشرے میں اپنی ایک پہچان ہے، جن کے بخت اتنے عظیم کہ دنیا کے سب سے عظیم ترین گھر کی خدمت و محافظت کا تاج ناظرین آپ کے سر اقدس پر سجا کہ ابھی کم سنی ہے، صرف 11 برس کی عمر ہے. چونکہ خالق کائنات یہ شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر سجانا چاہتا ہے، لہٰذا اہل قریش نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، ان کی شجاعت، سخاوت، فیاضی، مہمان نوازی، رحم دلی، سیادت اور خاندانی صلہ رحمی دیکھ کر انہیں بیت اللہ شریف کا محافظ و خدمتگار منتخب کیا. 16 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر میں حصہ لینے کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. یعنی یہ سعادت، یہ مقام، یہ فضیلت جو رہتی دنیا تک جن کے نام کے ساتھ منسوب رہے گی ناظرین، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کی والدہ کو بھی ناظرین یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ قیمتی ترین غلاف خانہ کعبہ کو پہنایا. ناظرین کرام، خاتم المہاجرین کا انتہائی مختلف اور خوبصورت ترین لقب پانے والے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص اعلان کروا
کروانے والے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کو مجتمع کر کے انتہائی بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور پوری جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نگرانی کرنے اور فتح سے ہمکنار کروانے والے جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناظرین وہ پاک ہستی ہیں کہ جن سے محبت سرکار علیہ السلام سے محبت ہے اور جن کو ایذا دینا سرکار علیہ السلام کو ایذا دینا ہے، جن کا نام عباس جب بھی تصور میں آتا ہے ناظرین تو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن میں ایک نقشہ سا سما جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ناظرین خاصہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ مکہ پاک میں رہ کر ایک خاص عرصے تک یعنی جب تک سرکار علیہ السلام نے کائنات کے تاجور نے چاہا ان کے لیے مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کرتے رہے۔ اللهم صل علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، سرکار علیہ السلام کے چچا یعنی جن سے محبت سرکار سے محبت اور خدا نہ خواستہ جن کو ایذا دیا تو سرکار علیہ السلام کو ایذا دی۔ مکے کے معاشرے میں سب سے پہلے تو لوگوں کو ذرا یہ سمجھ آئے کہ بنی ہاشم کی جو فضیلت ہے اس پہ بات کیجئے، پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو عرب کے معاشرے میں خاص مقام و مرتبہ اور خاندانی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم شجرہ طیبہ کہ اصلها ثابت فی السماء اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ جس شجرہ طیبہ کی بنیادیں زمین کی تہ تک اور آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والی ہیں، اس کے ایک فرد سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک زبان پر لا رہے ہیں۔ بے شک آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں تمام باتیں سننے والوں کے سامنے رکھ دیں۔ ہم جب خاندان نبوت کے اس فرد کا کہ جن کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اے عباس، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی خاطر ان پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں اس وقت تک نور ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ سے محبت نہ کرے۔ یعنی پیمانہ ایمان یہ ٹھہرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو اب کہہ کر پکارتے تھے، الامو سنوا ابی، چچا باپ کی مانند ہے، تو اس لیے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا نام جب تک اہل ایمان کے کانوں میں گونجتا رہے گا ایمان کی حلاوت کو تر و تازگی ملتی رہے گی۔ سبحان۔ اور سرکار علیہ السلام اپنے والد ہی کی طرح جو ہے آپ کی یہ ظاہر ہے ان کے ساتھ، اور پھر یہ کہ 2-3 سال کا عمر کا فرق ہے، 3 برس کا تقریباً۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جس انداز سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدایت کا، آپ کے لیے ایثار کا، آپ کے ساتھ محبت و احترام کے رشتے دنیا کو بتائے، آپ ہی کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت زمین و آسمان چمک اٹھے۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، آپ ہی کا نور تھا جس نے آفاق کو جگمگ کر دیا۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بنی ہاشم کی قدر و منزلت لوگوں میں کس طرح تھی۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ مکہ کی بنیاد اسی خاندان کی بدولت۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کی نبض پانی سے چلتی ہے اور پانی اس علاقے میں لانے والا یہی خاندان ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا گھر یہاں عطا کیا، اور اس گھر کی بدولت لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ قرآن کریم نے یہ کلمات اسی لیے اہل مکہ کو یاد دلائے کہ یہ تمام شرف، تمہاری تمام تر عزتیں، تمہارا سارا وقار آج انسانیت کو جو شرف عطا کر رہا ہے وہ اس بنی ہاشم کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ کہ بنی ہاشم کے خاندان کا ایک ایک فرد انسانیت سے محبت کی بنا پر، خدمت خلق کی بنا پر، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی بنا پر، ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ان کا دسترخوان غریبوں کے لیے واہ تھا، وسیع رہتا تھا۔ تو اس لیے اس خاندان کے جس فرد کی طرف بھی عبد المطلب کو کون نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ابرہہ پوری آب و تاب کے ساتھ آیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر کے مکہ مکرمہ کو، ورنہ وہ تو پوری بستی کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ بالکل تو اس وجہ سے بنی ہاشم کی عزت و وقار اور ان کا احترام اہل مکہ ہی نہیں، جزیرہ عرب کے ہر آدمی کو معلوم تھا۔ یعنی قریش میں ٹاپ آف دا لائن قبیلہ جو تھا، خاندان جو تھا، وہ آپ ہی کا تھا، اور آپ کی وجہ سے ہی یہ تمام عرب جانے پہچانے جاتے تھے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سن ہیں اور بارش نہیں ہوتی، تو اہل مکہ مل کر ابو طالب کی خدمت میں آتے ہیں کہ آپ ان سے دعا کروائیں۔ تو سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب اس خاندان کے وہ فرد ہیں کہ جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت اور اعتماد کے جو خصائص عطا فرمائے، ان کی بنا پر یہ قیامت تک اہل ایمان کے دلوں میں رچتے بستے رہیں گے، ان کے ساتھ محبتیں ہماری بڑھتی رہیں گی۔ اور یہ خانوادہ وہ ہے کہ عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، وہ بیٹے ہیں قصی کے، وہ بیٹے ہیں کلاب کے، وہ بیٹے ہیں مرہ کے، وہ بیٹے ہیں کعب کے، وہ بیٹے ہیں لوئی کے، اور اس طرح سے کوئی 79 تعلق سے یہ آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر یہ 61 نمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آتا ہے۔ تو یہ نام کائنات کے اندر اس طرح گونج رہے تھے کہ اب قیامت تک جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جب آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو بنو ہاشم بھی آتا ہے اور عباس بن عبد المطلب بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس خانوادے کے اس فرد کے ساتھ عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اچھا، اب یہ تو ڈاکٹر صاحب ابتدائی ایک گفتگو ہو گئی، اور اس میں جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ پاک ہوا۔ یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے میں عطا کیا، پھر آپ کے جو شخصی اوصاف ہے، بڑے کمال اوصاف ہے، اس پہ آپ کلام کیجئے۔ آپ کا اخلاق حسنہ، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، نرم دلی بہت تھی آپ میں، اور خاص طور پہ وہ جو بنو ہاشم کی ذمہ داری خانہ کعبہ کے حوالے سے تھی، وہ جو آپ کو تفویض ہوئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخصیت کی جو خصوصیات اور کمالات ہوتے ہیں اس کو دو انداز سے دیکھا جاتا ہے، ایک تو وہب کی نگاہ سے کہ کیا ملا، اور دوسرا کسب کی نگاہ سے کہ کیا کیا۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ کو جو فضائل ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے، پھر بنو ہاشم کا چمکتا ہوا ستارہ ہونے کی وجہ سے، اور حضرت عبد المطلب کا آخری بیٹا ہونے کی وجہ سے جو آپ کو امتیاز حاصل تھا اور جو فضیلت حاصل تھی، جیسے آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود سنا کہ آپ کی اس نسبت کا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی حیا فرماتے رہے۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ نسبتوں میں کیا رکھا ہے اور اس سے کیا ملتا ہے۔ سبحان۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ شروع سے چونکہ حضرت عبد المطلب کی ساری اولادی صاحب نجابت، شرافت، ایمانداری، فطرت سلیمہ اور سخاوت ان کی گھٹی میں شامل تھی۔ یہی وجہ تو تھی کہ ابھی آپ 11 سال کے ہیں تو فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیت اللہ کی متولیت کا اور اس کے انتظام و انصرام کا سہرا آپ کے سر سجایا جائے۔ 11 برس کی عمر سے 11 برس میں دیکھیں کہ بچے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر، کائنات کے بنانے والے 11 برس کا بچہ، اس بچے کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ویژن دیکھیں۔ وہ 16 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کو ایک انہی بنیادوں پر قائم رکھتے ہوئے ایک مزید مزین کر رہے ہیں، ایسے ہی اور بہتر شکل میں لا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے ویژن کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے کتنے لگن ہے خانہ کعبہ سے۔ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی اس طرح حفاظت کرتے تھے جیسے واقعی خانہ کعبہ میں کوئی رہتا ہو۔ عاشق خانہ کعبہ تھے، عاشق خانہ کعبہ، عاشق خانہ کعبہ تھے۔ تو آپ وہاں دربان بن کے رہتے تھے، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کسی کی حجب کرے، اچھا ایک بات یا بتاؤں، کسی کی غیبت کرے۔ آپ کی محبت بھری باتوں سے ایک محبت بھری بات آ گئی ذہن میں۔ یہ کیوں ہوا؟ میں بہت سوچتا رہا اس بارے میں۔
مجھے پھر جواب اس کا کچھ اس طرح سے ملا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت نتیلہ یا نتیلہ وہ چونکہ شاہی خاندان سے تھی، وہ منت مانگی تھی جب وہ بچپن میں 5 برس کی عمر میں کہیں کھو گئے تھے کہ اگر واپس آگے خانہ کعبہ کو غلاف پہناؤں گی، تو جو قیمتی ترین غلاف خانہ کعبہ کو پہنایا، تکریم کی. مجھے لگتا ہے خانہ کعبہ نے یہ صدقہ جو ہے آپ کو عطا کیا کہ پھر آپ کی اولاد کو جو ہے وہ ان کی ولایت عطا کر دی. بالکل ٹھیک. یعنی اس سے آپ کی والدہ کی بھی طبیعت کی گہرائی دیکھیں. خاندانوں میں یہ جو چیزیں چلتی ہیں تو ان کی والدہ کو بھی خانہ کعبہ سے اتنی محبت کہ حالانکہ گم ہو کر ملنے کی کوئی بھی منت مانی جا سکتی تھی، یہ منت ماننا اور کعبے کو پہلی مرتبہ غلاف کا لباس پہنانا، یہ بھی حضرت عباس کی والدہ ماجدہ کا ترا امتیاز تھا. اللہ جن گودوں میں یہ بچے پلتے ہیں تو لامال ان کے بڑے اثرات لے کر آتے ہیں. تو وہ اثرات آپ میں بھی تھے. اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو دیکھتے تو صحابہ کو روک کر 2 باتیں ضرور بتاتے ہیں. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ میرے چچا ہیں، ٹھیک ہے، میرے والد کے جگہ ہیں، تو لہٰذا میں جب ان کا ادب کرتا ہوں تو میرے ادب کی وجہ سے تم سارے ان کا ادب کیا کرو. پھر کیسا ادب کیا؟ یہی وجہ تو تھی کہ جب بھی کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو حضرت ابوبکر صدیق اکثر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحم بڑے ہیں. جتنا بھی ہمارے خاندانوں میں خونی رشتے ہیں، ان خونی رشتوں کی وجہ سے جو حقوق العباد بنتے ہیں، جو معاشرتی حقوق بنتے ہیں، ان پر بڑی گہری نظر ہے. یعنی صلہ رحمی بے انتہا کیا کرتے تھے. ہاں، بے انتہا کیا کرتے. ٹھیک. اور تیسرا ان کی جو بڑی خوبی بتائے، سخی بڑے ہیں، سخاوت بڑی ہے. اور یہ جو سخاوت ہے جنید صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا فعل پسند ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. تو جب کوئی بندہ اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جائیداد اور اپنا خون دیتا ہے سخاوت میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑا جوش مارتی ہے. تو یہ وجہ بھی تھی کہ آپ کی سخاوت کا حضور نے بار بار تذکرہ فرمایا. اچھا ذرا یہ بتا دیجئے خانہ کعبہ کی جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی تھیں وہ کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی جب آپ کو باقاعدہ ذمہ داری، 4 کام آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیے. ایک کام تو یہ فرمایا کہ ہر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور بالخصوص حج کے موقع پر آنے والوں کے لیے کھانا وافر مقدار میں ہوتا ہے. واہ، یہ آپ کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ایک مجلس سے مشاورت کے طور پر بھی استعمال کرنے کی روایت آپ نے شروع کرائی تاکہ یہ پورے قریش اور اہل مکہ کے لیے یہ ایک مرکزی جگہ بھی بنے. درست. ٹھیک ہے. تیسرا باقاعدہ دربان بن کے، ٹھیک ہے، گارڈ بن کے اس کی حفاظت کرنے کا کام بھی آپ نے انجام دیا. اور جو اللہ کے گھر کا گارڈ ہو، جو اللہ کے گھر کا دربان ہو، ان کا گارڈ، اس کی کیا کیفیت ہوگی. اور چوتھا پھر آپ نے یہ کام کیا، جو اس زمانے میں جھنڈے نکالے جاتے تھے، علامتی نشان ہوتے تھے نمائندگی کا، وہ بھی باقاعدہ وہاں سے نکالے جاتے تھے. اچھا، اور پانی بھی پلانا آپ کی ذمہ داری. پانی پلانا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مفتی صاحب یہ بڑی عشق کی اور پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے شخصیت ہی بڑی پیار بھری ہے، سرکار علیہ السلام جن سے پیار فرمائے. اچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرکار علیہ السلام سے محبت، وہ ذرا اس بارے میں اب تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے. اور خاص طور پہ وہ جو اپنا عقبہ ثانی کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے آپ سے مشاورت فرمائی اور جو آپ نے بڑا ہی جرت مندی کے ساتھ بڑا ہی پرجوش قسم کا جو خطبہ دیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو. واہ. اور حضرت اور بار بار ہو کثرت سے ہو. واہ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نبوت کے پہلے دن سے نہیں کرتے بلکہ آپ کے پنگوڑے میں چاند کے کھیلنے سے کرتے. اور کہتے ہیں حضور میں تو آپ سے تب سے پیار کرتا ہوں جب میں دیکھتا تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند ہلتا. سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار اور محبت کرتے تھے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی امتحان بھی لیتے تھے. اللہ. آپ نے ایک دن پوچھا، چچا عباس آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سوال کو سن کے عرض کرنے لگے، حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. اللہ. کتنی محبت سے جواب دیا. اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اصول ضابطہ ہے، جو بھی آپ سے پیار رکھتا ہے وہ آپ کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا. کیا کہنا؟ غیرت کھاتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ جلال میں آ گئے. پہلے اس کو زبان سے جواب دیا، پھر ہاتھ سے جواب دیا،
پھر تسکین نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لینے کے لیے آگے آ کے عرض کرتے ہیں حضور ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا ممبر لگاؤ، ممبر پہ کھڑا ہو کے جواب دوں گا. اللہ اکبر. پھر آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، فرمایا میں اپنے چچا کی طرف سے جواب دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو جو سب سے بہترین مخلوق تھی مجھے ان میں رکھا. ثم جعلہم فرقتین، پھر ان کے دو گروہ بنائے. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، مجھے بہترین گروہ میں رکھا. ثم جعلہم قبائل، پھر اس بہترین کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اس کے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے بہترین گھر میں رکھا. اور کہا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، فرمایا چچا آپ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے بتا رہا ہوں ہمارا گھر بھی سب سے اعلیٰ، ہماری ذات بھی سب سے اعلیٰ. اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ساتھ محبت کا جواب دیتے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری جو حسن و جمال ہے اس میں بھی بڑے کمال تھے. اللہ اکبر. حضور پاک کے چچا تھے، آپ کا خون تھے، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا تعارف کرواتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ میرے چچا ہیں. اچھا پورا بنی ہاشم کا یہ وطیرہ تھا، وجیح، خوبصورت، حسین، جوان، مطلب ہر یوں کہیے کہ ہر فرد جو ہے قمر بنی ہاشم تھا. بالکل. اور اس آپ کا جو ایک امتیاز بڑا واضح نظر آتا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ قد میں سب سے لمبے تھے اور سب ان کے کندھوں کے برابر آتے تھے، اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے کندھوں کے برابر آتے تھے. اللہ اتنا شخصی روب تھا. اللہ. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ جس طرح میں محبت کرتا ہوں لوگ بھی ان کے ساتھ محبت کریں. اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی مثال کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سنایا کرتے تھے. اللہ اکبر. جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں 7 ہڈیوں کے اوپر، اس کے سب سے پہلے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. انہوں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا. صلاۃ و تسبیح آپ کا صدقہ ہے صاحب، امت کو جو ملا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے فرمایا میں آپ کو وہ تحفہ دینے لگا ہوں جو 10 چیزوں کے اوپر محیط ہے. اور ایک ایک کر کے کہا 75 بار جو ایک رکعت میں یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت. تیسرا کلمہ بالکل ٹھیک ہے. اسلام کی جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت و احترام ہے، کچھ ذکر ہوا شروع میں، نیز جو بدر کے قیدیوں والا واقعہ ہے وہ بھی بڑا ہی کمال واقعہ ہے صاحب. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عظمت کو صحابہ پر واضح کیا. اور جنید صاحب یہ اسی کا اثر تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں ان سے دعا کروائی، یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کہ جو ہی ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں جاری ہو جاتا. اللہ نے ان کی دعا پر جب بادل برسائے، خوب بارش ہوئی. بارش کے تھمنے کے بعد اہل مدینہ حضرت عباس کے گرد جمع ہو گئے، اور کوئی ان کے پاؤں کو بوسہ دے رہا، کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا، کوئی ان کے بدن پر ہاتھ لگا کر اپنے بدن پر مل کر کہہ رہا ہے یا ساقی الحرمین، اے حرمین کے ساقی. تو یہ سارا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب جو گھر تھے وہاں ان کا پرنالہ چھت کا اپنے کندھوں، ان کے کندھوں پر سوار ہو کر کیا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کندھوں کو وہ شرف دیا کہ یہ قدم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قدم پر آئے. یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی نا کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کہتا ہے کہ آؤ پھر آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اپنے ہاتھ سے پھر لگا لو. تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا بدر کے قیدی ہونے کا، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انی ارا ما لا ترون، انی عالم ما لا تعلمون. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. تو ان کے خادم کا تو کہنا یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مصلحت کے تحت وہ حضور علیہ السلام کے لیے سارا کچھ کرتے رہے. وہ مصطفی انٹیلیجنسیا تھے بیسیکلی مکے کے اندر، کہ جتنی بھی انٹیلیجنس کی خدمات تھی وہ انجام دے رہے تھے. بدر میں جب مشرکین زبردستی ان کو ساتھ لے گئے، جانا نہیں چاہتے تھے،
تو وہاں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو بدر میں اگر میرا عباس تمہارے سامنے آئے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آ جائے اس پر ہاتھ اٹھاؤں، میرا بھائی آ جائے اس پر ہاتھ اٹھاؤں، اور حضرت عباس؟ تو آپ نے فرمایا کیا محبت بھرے الفاظ، عمر دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا میرے چچا کا چہرہ اس قابل ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے باوجود جب آپ قیدیوں میں آ گئے اور قیدی وہاں رکھے گئے تو یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں جب مشکیں ڈالی گئیں تو کراہنے کی آواز۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات سے اللہ تعالیٰ نے جن کی ایک ایک ادا کو اللہ اپنی وحی فرمائے، آپ بے چین ہیں۔ جب نگران نے دیکھا بے چین ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی کا سبب؟ فرمایا میرے عباس کی کراہت، یعنی وہ سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کراہنے کی آواز، کراہنے کی آواز جو ہے وہ مجھے سونے نہیں دے رہی۔ وہ صحابی گئے نگران اور جا کر خاموشی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مشکیں کھول دیں، ان کا کراہنا بند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس اب کرا نہیں رہے۔ عرض کی میں نے ان کی مشکیں کھول دی ہیں۔ فرمایا کہ ان کی کھولی ہیں تو ان کے صدقے میں سب کی کھول دی، سبھی کو جو ہے وہ سبھی کو کھول دیا۔ اور اس سے بھی بڑا واقعہ اس موقع پر جو رونما ہوا، جب یہ طے ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں تو یہاں مال نہیں لایا۔ کیا مزیدار بات ہے یہ۔ فرمایا کہ جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے اور میری چچی کے حوالے تم اپنے سارے سونا اور یہ ساری دولت اکٹھی ان کے حوالے کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو محبت کا اور جوش ہوا تو اس کا اظہار آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع۔ اچھا، وہ صرف ان کو اور ان کی زوجہ کو معلوم تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا؟ وہ تو خیر، لیکن غیب کی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکار کر دیا، جیسے کہ منظر نامہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی شروع میں آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاص انسان کو لے گئے تھے، ہائے 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 ہائے۔ اور محترم جنید اقبال صاحب اس سے بھی بڑھ کر ایک بات جو لوگوں کو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں بتائی جاتی وہ یہ ہے وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عباس کل تم نے سارے اپنے عزیزوں سمیت گھر میں رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا۔ اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عباس اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کو جمع کر کے ان پر چادر ڈال کر وہی کلمات فرمائے کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر، اور جو ان کو خوش کرے اس سے خوش ہو، جو ان کو دکھ دے ان سے دکھ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب آخر میں ذرا یہ بتائیے، جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ عقیدت رکھی، آپ کا احترام کیا، آپ سے محبت کی، وہی انداز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنایا۔ اور ظاہر کچھ گفتگو میں تذکرہ رہا، میں چاہتا ہوں ذرا ڈیٹیل اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جنید بھائی، اس میں سمجھنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر اس شے کی تعظیم کرتے تھے جس کی نسبت حضور پاک کی تھی۔ کیا تو پھر آپ کے چچا کی تعظیم کا معیار کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب چلتے ہوئے حضرت عباس سے ٹاکرا ہو جاتا، آمنے سامنے ہو جاتے، تو آپ جس کام سے جا رہے ہوتے وہ چھوڑ دیتے، سیدنا عباس کے پیچھے چلتے، ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیتے، پھر اپنے کام کی طرف کیا کہنے، سبحان اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا ایک آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ چلتے تھے، 2 تھیلے آپ کے ہاتھ میں ہوتے تھے جن میں آپ نے سونے کی اشرفیہ رکھی ہوتی تھی، 2 تھیلیاں آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ عثمان بن عفان جی، عثمان بن عفان۔ تو پیسے، کیونکہ اس وقت تو پیسے فزیکلی کیفیت میں اس طرح نہیں ہوتے، درہم و دینار ہوتے تھے، تو 2 تھیلیاں آپ کے پاس ہوتی تھیں۔ تو حضرت عباس جب ملتے تو ایک تھیلی ان کو بطور نذرانہ پیش کر دیتے تھے، اور اگر دن میں کئی بار ہوتا تو کئی بار نذرانہ پیش کرتے۔ یہ محبت کی ایک انتہا تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تو انتہا کر دی۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عباس سنیں،
آپ کے ایمان سے مجھے کتنی خوشی ہے. کہا اگر میرا باپ ایمان لاتا تو مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو آپ کے ایمان لانے سے ہوئی. اس لیے کہ میرے باپ کے ایمان لانے سے میں نے خوش ہونا تھا اور آپ کے ایمان لانے سے رسول اللہ خوش ہوئے. اس لیے میں آپ کے ایمان لانے پہ اپنے باپ کے ایمان لانے کو زیادہ ترجیح دیتا. اچھا وظیفہ بھی آپ نے سب سے زیادہ دیا کرتے تھے؟ جی بالکل. اور حضرت علی حالانکہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں بالکل ٹھیک، لیکن ادب اتنا ہے. عموماً چچا اور بھتیجے میں ادب نہیں ہوتا لیکن آپ فرینکنس ہوتی ہے کہ اس کا جو اپروپریٹ ورڈ ہے کہ فرینکنس بہت ہوتی ہے. جی بالکل. ادب نہیں مطلب فرینکنس بہت. جی جی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے پیر بھی چومتے تھے. کیا انداز محبت ہے کہ چچا کے ہاتھ اور پیر چومے. اور اس مقام اور مرتبے کا جب اندازہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا تھے. اگر آپ کے حقیقی باپ ہوتے تو حضور کتنا ادب کرتے. اللہ ہوگا. اچھا ایک اور روایتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ سواری پہ جایا کرتے تھے اور صحابہ اگر گزر رہے ہوتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ پیدل جا رہے ہوتے تھے اور صحابہ سواریوں پہ گزر رہے ہوتے تھے، اپنی سواریوں سے اتر جایا کرتے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوتا. جی بالکل ایسے اتر جاتے تھے اور پھر ان کے گزرنے کا احترام کرتے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر اترتے نہیں تھے، آپ اتر کے ان کو بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے اس سواری پہ پہلے حضرت عباس کو چھوڑ کے آؤ. یہ آپ کی انداز محبت اور آپ کا تعلق تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف میں ایک بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو قبلہ علامہ صاحب نے سنائی کہ پرنالہ حضرت عمر بن خطاب نے لگایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آثار قدیمہ کی حفاظت یہ فرض ہے. ان کے اوپر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تا صبح قیامت آثار قدیمہ کو قائم اور دائم رکھنا یہ امت کے لیے بطور نمونہ اور برکت ہے. تبرکات ہیں. جی تبرکات ہیں. اس سے امت میں برکت ہوتی ہے. یہ نشانی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات ہے. اچھا ایک بات آپ صاحب الرائے اور پھر یہ کہ آپ کی رائے کا احترام. جی دونوں باتیں. یہ بھی ذرا بتائیے نا کہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے. اپنے گروہ کے فیصلوں میں بلاتے تھے اور اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کے مطابق گھر والے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے فیصلے کو ترجیح دی جاتی تھی کہ حضرت عباس حضور پاک کے چچا ہیں، ان کے فیصلے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ. بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پلپٹیشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو بڑا اچھا سا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو. حضرت عباس غم مصطفیٰ ذیشان ہے، حضرت عباس غم مصطفیٰ ذیشان ہے، اہل ایمان و یقین کے سید و سلطان ہے، ان کو صحبت بھی محبت بھی ملی، سرکار کی ان کو صحبت بھی محبت بھی ملی، سرکار کی جنت اعلیٰ کے ان پر راستے آسان ہے، جنت اعلیٰ کے ان پر راستے آسان ہے،
سلطان ہے، ابن عبد مطلب بھی ہاشمی سردار بھی، ابن عبد مطلب بھی ہاشمی سردار بھی، وہ حرم کے پاس باں ہیں، عشق کی برہان ہے، وہ حرم کے پاس باں ہیں، عشق کی برہان ہے، ان کی شان و منزلت ساجد بیاں کیسے کرے، ان کی شان و منزلت ساجد بیاں کیسے کرے، ساری امت کے لیے اللہ کا احسان ہے، ساری امت کے لیے اللہ کا احسان ہے، حضرت عباس غم مصطفیٰ ذیشان ہے، اہل ایمان و یقین کے سید و سلطان